السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاة ذکرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ چین ہے، سکھ ہے، راحت ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ان اللہ کی بات کی ذکر ہے۔ شرک کفر کو مٹانے والی چیزیں قرآن مجید میں ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ توحید، رسالت، آخرت پر ذکر ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کے طریقے پہ چلو۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں انی انا اللہ، میں خدا ہوں، لا الہ الا، میرے بعد کوئی خدا نہیں، انا فاعبدونی، یعنی میری ہی عبادت کرو، واقیموا الصلاۃ والذکر، نماز قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، اس کا مفہوم ہے۔ بھائی دوستو، بات کو ذرا غور سے سنیں اور اس بات پر مجھے اور آپ کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والے ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ بچہ بچی دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کو پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی مخلوق دنیا اور آسمان میں ہمیں نظر آنے والے، نظر نہیں آنے والے چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ ان سارے چیزوں کو ایک بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ وہ خدا ہے۔ خدا کے بعد کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا بھائیو۔ اور جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی نظام کس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے ماں کے پیٹ میں بچے کو پال کے دکھایا ہے۔ کوئی محنت نہیں، نہ بچہ محنت کرتا ہے نہ تو ماں محنت کرتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو بھی اللہ نے پالتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ دنیا میں آتا ہے، انسان بن کے رہتا ہے، تو اسی عالم دنیا میں بھی کس طرح نظام بنایا ہے اسے علم تک نہیں ہوگا۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو پالا پوسا کھلایا پلایا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے اسے کھلایا پلایا اور عیش و آرام کیا، اسی طرح اس کو موت بھی دے گا۔ عالم برزخ کا جو کام ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی دکھائے گا اپنی قدرت سے۔ اسی طرح عالم برزخ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد خبر میں رکھا جاتا ہے
اس سے کہا جاتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، من دین کا، تیرا دین کیا ہے، من نبی کا، تیرا نبی کا نام کیا ہے۔ ان چیزوں کے بعد سوالات ہوں گے، ان کے جوابات اگر صحیح دے گا تو دنیا اور آخرت میں بھی اسے کامیاب کریں گے، اور ان جوابوں کے ذریعے وہ لوگ جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے، راحت پانے والے راحت میں رہیں گے۔ تو اچھے لوگوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو راحت دیتا ہے، برے کام کرنے والوں کو عذاب دیتا ہے۔ اسی طرح جنت ہے، جنت میں ہمیشہ کے لیے راحت ہے، اور دوزخ میں عذابی عذاب ہوگا، دوزخ میں عذابی عذاب رہے گا۔ جو اچھا کام کرے گا اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اگر دنیا میں زندگی گزارنا ہے، انسان بننا ہے، تو سمجھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو، نمونہ کو دیکھو۔ جب بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر خبر تک کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بتلا دیا ہے، اسی نبی نے، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا میں کچھ دنوں میں اسلام کو پھیلایا ہے اور لوگوں کو پہنچایا ہے، سکھایا ہے۔ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل پر، نمونہ پر اگر چلیں تو سمجھو دو جہاں کامیاب ہے۔ آج ہمارے نمازیں دیکھیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اور ہمارے اخلاص، ہمارے دیگر عبادتیں دیکھیں کیسے ہیں۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ کے ایمان کو دیکھو میرے بھائیوں۔ ابو ریحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا واقعہ، حضرت ابو ریحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے، بیوی بڑی انتظار میں ہے کہ چلو آج تو خاوند گھر آئے۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا کہ کلمے کے لیے پھرا کرتے تھے، اس کو پھیلاتے جب واپس آ گئے تو کہا گیا 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دیجیے۔ اس وقت کا عشاء کی نفل تھی۔ جب نمازوں میں کھڑے ہو کر قرآن شریف شروع کیا تو فجر کی اذان ہو گئی۔ اب آپ بتا دیں، جب آدمی دور سے آئے تو اس کی بیوی کتنی خوش ہوگی۔ بیوی کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر فجر کی اذان تک نماز میں مصروف رہے۔ کہنے لگی ابو ریحان یہ کیا ستم ہے، ایک تو پھرتے رہے، واپس آئے، پھر ساری رات کھڑے ہو کر تھکتے رہے، کیا میرا کوئی حق نہیں تیرے اوپر؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں بھول گیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، باہر ہوتے تو بھولنا ٹھیک تھا، میرے کمرے میں اور میرے ساتھ کھڑے ہو کے کیسا بھول گئے؟ کہنے لگے جب میں اللہ اکبر کہا، قرآن پڑھنا شروع کیا تو جنت اور دوزخ میں غور کرنا شروع کیا، اور جنت اور دوزخ میری آنکھوں کے سامنے کھل گئے، تو اس میں مکان رہا مجھے خیال ہی، مکان میں رہا مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ ایسی نماز تھی میرے بھائیو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، اور نئے لوگوں تو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔